تحریک انصاف نے ملک میں آئے روز ایک تماشا لگایا ہوتا ہے. آج وقت وہ آ گیا کہ APC گورنمنٹ کے اور تحریک انصاف کے مذاکرات چل رہے ہیں. یہ اچھی بات ہے. مریم صاحبہ کا ٹرنیور زیادہ اچھا ہے یا شہباز شریف صاحب کا؟ شہباز صاحب سے میں نے کہا کہ جی 2.5-3.5 لاکھ ہم سے دیے نہیں جاتے, تو انہوں نے 1 لاکھ چھوڑا. انہوں نے 1 لاکھ چھوڑا. 1 لاکھ چھوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے آپ کے کئی کروڑ چھوڑ دیے اور انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ پنجاب. مریم صاحبہ جو ہیں ان کو آپ جتنا مرضی پروجیکٹ بنا کے دکھا, اگر یہ کنونس ہو جائیں 1 منٹ میں, آپ ان کو کنونس کریں آپ کو یہ پروجیکٹ کیوں چاہیے. میڈم شی از ویری انٹیلیجنٹ. بہت سارے لوگ آپ پہ یہ تنقید کر رہے تھے, یہ کہتے تھے کہ یہ جو ایک پیپر پکڑا کے تصویریں کھنچوائی گئی ہیں یہ صرف ایک ردی کی ٹوکری میں جانے والا ایک کاغذ ہے. اچھا یہ فراڈ تھا. جہاں پہ CM کی اپنی تصویر لگی ہو, کیا وہ فراڈ ہو سکتا ہے؟ اور پنجاب حکومت نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں یا ڈویژن میں ہم جرنلسٹ کالونیاں بنائیں گے, تو اس میں کون سا فراڈ ہے؟ یہ جو کہہ رہے تھے, جو لکھ رہے تھے, یہ خود بھی وہ فارم لے کے گئے. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری, اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور لاہور پریس کلب کے تاحیات صدر ارشد انصاری صاحب نے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت. ارشد صاحب سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. شکریہ. آپ ایک بار پھر سے 13ویں بار ماشاءاللہ سے آپ صدر منتخب ہوئے ہیں, اور دوسرا آپ کی تشریف آوری کا. مجھے پتا ہے آپ بہت بزی ہوتے ہیں. ارشد صاحب پہلے یہ بتا دیں آپ کے پاس کون سی گدر سنگھی ہے جو ہر بار آپ نے ہی خیر سے صدر منتخب ہونا ہے؟ دیکھیں شکریہ, سب سے پہلے شکریہ آپ کا. فائدہ گدر سنگھی پتہ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے لوگوں کے کام کرنے. دیکھیں میں ایکچولی 2004 میں 3 میں سب سے پہلے 2003 میں صدر میں جب بنا, اچھا, تو میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ یار جرنلسٹ بیچارے بہت, یہ جو ورکر ہے اس کی کوئی سنتا ہی نہیں ہے. تو اس وقت کے وزیر اعلیٰ جو پرویز علی تھے, تو میں نے انہیں کہا کہ جی کالونی, انہوں نے مجھے کہا کہ یار جڑا کس طرح اکوموڈیٹ کرے, کیا کریں. میں کہ جی سب کو دیں. اچھا وہ ان میں ایک کیپیسٹی تھی. پھر 2004 میں لوگوں نے جعلی بورڈ لگا کے الیکشن لڑے, لیکن میں نے اصل کالونی دے کے الیکشن لڑا. اس کے بعد اس جرنلسٹ اچھا کمیونٹی کو یہ پتہ لگ گیا کہ یار اس میں بڑی کیپیسٹی ہے, یہ کام کر اور سکتا ہے, یہی کام کر سکتا ہے. اچھا اس سے پہلے بھی میں جب میں شروع ہوا, میں گورننگ باڈی کا حصہ رہا, میں فرانس سیکرٹری رہا, میں اسٹیپ بائی اسٹیپ. ہاں میں سیکرٹری رہا, میں نائب صدر رہا, میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آیا ہوں. تو اب 13ویں مرتبہ. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جرنلسٹ کمیونٹی میری طرف دیکھتی ہے کہ اس نے چھتے نہیں 2004 میں 923 لوگوں کو پلاٹ دیے. اس وقت فائدہ جو پلاٹ میں نے گورنمنٹ سے 3.5 لاکھ کا لیا, آج وہ 2.5 کروڑ کا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ ماشاءاللہ کنال کے اوپر کالونی آپ دیکھیں تو آپ DHA بھی بولیں گی, بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ. اس کے بعد آپ آ جائیں 2014 میں پریزیڈنٹ تھا, تو میں نے وزار تھا CM, تو 187 کنال 13 مرلے زمین لی, وہاں 300 اکوموڈیٹ ہوئے. اچھا, 300 لوگ. اب یہ ہو گئے 1223. اب رہ گئے تھے میرے پاس, میرے کونسل ممبر کوئی 2000. دیکھیں نا, جب 12 آیا اور 12 کے بعد TV شوٹ ہوا, تو الیکٹرانک میڈیا شوٹ ہوا. اب الحمدللہ اس 24 جو گزر گیا سال, اس میں ہم نے 2018 لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ گدر سنگھی یہ ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے, آپ نے چھتیں دینی. اور میں ہر اپنے ممبر کے لیے جو 3000 سے زیادہ ہیں, ہر خوشی غمی میں پہنچا ہوتا ہوں. رات کے 2-2:30 بجے فون کریں, کسی کو مسئلہ ہے تو میں پہنچ گیا ہوں. تو جب آپ نے اس طرح جانا ہے تو وہ صرف دیکھتے ہیں ارشد انصاری کی طرف ہے کہ یہ آئے گا تو کام ہوگا, کوئی چھت ملے گی, کلب ٹھیک ہوگا, کوئی کالونی ٹھیک ہوگی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے 13ویں مرتبہ پریزیڈنٹ بنایا. اور باقی مجھے لوگ اب تاحیات کرنا, جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا, مجھے کہتے ہیں کہ تو تاحیات ہی تو لے کر ہاں یہ الیکشن کرانے والا سلسلہ بند کرو اور ہر سال اپنے کنٹینیوٹی جاری رکھیں. تو یہ گدر سنگھی ہے. اچھا انصاری صاحب, میں نے یہ بھی سنا کہ جب آپ ادھر لاسٹ ٹائم جو 2024 والے ٹائم میں آپ بنے ہیں صدر, تو وہاں پہ سنا چائے کے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے کلب کے. یہ کھانا تو دور کی بات ہے نا. بڑا برا حال تھا جب میں نے ٹیک اوور کیا, چونکہ ہم 3 سال بعد 2 سال نہیں لڑ سکتے. تو میں 19, 20, 21 میں صدر تھا, اور 22, 23 میں نہیں تھا. 22, 23 میں اتنا برا حال ہوا کہ جب ہم نے ٹیک اوور کیا تو ہمارے اوپر اتنی لائبلٹی تھی, اتنی لائبلٹیز. یقین کریں صرف 5.7 ملین 57 لاکھ تو بجلی کا بل تھا. اور اس کا اب حال آپ نے کتنا اچھا نک لگایا ہے, سولر پینل لگا کے. ہم نے تو پھر 88 لاکھ میں سولر پینل لگایا, اور نومبر کا جو بل تھا وہ 1100 روپے تھا. 1100 ساری زندگی کے لیے تو کلب کو فائدہ ہے نا. یہ 25 سال کا, یہ کلب کا فائدہ میرا. بالکل, میں نے تو ساری زندگی نہیں رہنا, باڈیز آتی جاتی رہتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دودھ کے پیسے, چائے کے پیسے نہیں,
पंखे नहीं चल रहे। इसके बाद प्रेस क्लब को मैं यहाँ पे देखें जो कोई करना चाहिए उसका नाम मिल, मैं मोहतरमा मरीम नवाज का बेहद मशहूर हूँ, देखें उन हाँ बिल्कुल देखें। और उसके बाद मिनिस्टर वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहब का हमने इन्हें हालात बताए, मैंने इनसे कहा बंद कर दें, कहनी क्यों? अच्छा, मैंने कहा कि ये मामला है। फिर यकीन करें कि सीएम ने 5 करोड़ रुपये दिए और उससे हमने फिर 1 करोड़ तो सोलर लगाया और उनका मैंने उनकी तस्वीर लगाई प्रेस क्लब में उस इफ्तिताह पे। हाँ बिल्कुल, लेकिन जो देखें जो काम करता हम किसी को नहीं बोलते, उसकी प्रोजेक्शन तो उसकी होनी चाहिए। ये चीफ मिनिस्टर साहबा का काम था। हमने उनकी जब सोलर पैनल का इफ्तिताह किया तो अज़मा खुद आई, अच्छा, तो उन पे हमने तो उनकी भी तस्वीर लगाई और सीएम की तस्वीर लगा के उसका सोलर का अच्छा। ये जो अभी आप लोगों ने, क्योंकि मुझे भी मिला है, बाकी सबको भी मिला है, वो प्लॉट्स जो मिले हैं उस फॉर्म पे भी मरियम साहिबा की तस्वीर है। देखें ये तो उनके मंशूर में भी है कि हम लोगों के छतें दे रहे हैं, वो जा रही हैं, वो लोगों के काम कर रही हैं, जहाँ पे आबादियाँ गरीब हैं उनको पैसे भी दे रही हैं, बिला सूद पैसे भी देती हैं, वो जाके उनकी छतें भी बनवा रही हैं, 2-2 3-3 मरले के लोगों को छतें फराहम कर रही हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है कि उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बड़े खुले दिल से कहा कि साफ़ी जो है वो वाकई वर्कर जो है उसका करो कुछ होना चाहिए, इसका राइट है। तो ये इसमें जो हमारी वकील थी वो अज़मा साहबा थी। ये क्रेडिट अज़मा बुखारी साहिबा को जाता है, ये क्रेडिट सीएम को जाता है, लेकिन एक वकील आपका तगड़ा हो ना तो जज फैसला ले लेता है। पेशे के एतबार से वो तो सियासतदान है, लेकिन पेशे के एतबार से वो आपको पता नहीं शी सीनियर लॉ है। उनके वालिद साहब भी, वो खुद भी बिल्कुल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और वो जज साहब की बेटी हैं और वो खुद भी वकील हैं। तो मैं उनको कहता था आपने हमारी सही वकालत की। असल में हमारी वकील वो थी और सीएम ने मेहरबानी। अच्छा, आपने माशाल्लाह क्योंकि 2004 से आप सदर बनते चले आ रहे हैं, आपने बीच में इतने सारे अदवार गुजरे, काफ़ी सारे सीएम आए, तो शहबाज शरीफ साहब भी सीएम रहे, आपने उनके टाइम में भी सर्व किया यहाँ पे, तो मरियम साहिबा का टेन्योर ज़्यादा अच्छा है या शहबाज शरीफ साहब का या परवेज़ इलाही साहब का? कौन से, अगर आप किसी सीएम को रेट करें? लेकिन ये बड़ा मुश्किल से सवाल किया आपने। जब परवेज़ इलाही साहब थे 2003 में तो उन्होंने एक जर्नलिस्ट कॉलोनी बनाई और वो ठीक है, हमने उनको हमेशा उनका नाम लिया। अब फिर आ जाए शहबाज साहब जी। शहबाज साहब से मैंने कहा कि जी 2.5-3.5 लाख हमसे दिए नहीं जाते, तो उन्होंने 1 लाख छोड़ दिया। अच्छा। उसने कहा हाँ बिल्कुल शहबाज साहब ने छोड़ा और उन्होंने पैसे भी दिए। उसने क्या मकसद है? मैं कहा जी ये नहीं ले सकते। उन्होंने कहा भी 1 लाख छोड़ दें इनको, 2.5 पे आ जाए। उन्होंने 1 लाख छोड़ा। 1 लाख छोड़ने का मकसद ये है कि उन्होंने आपके कई करोड़ छोड़ दिए और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट पंजाब दे देगी। शहबाज साहब ने कहा, उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया, जो पीएम है उस वक्त सीएम थे, लेकिन शहबाज साहब से काम कराना बड़ा मुश्किल था। शहबाज साहब को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता था। अच्छा। तो लेकिन मैं जब उन्हें कन्विंस करता था तो वो कहते थे भाई ठीक है, वो जल्दी में काम करते हैं। फिर वो बुजदार साहब आ गए, वो बहुत ही बुजदिल थे। तो बुजदिल, वाह, वो बड़ा ही बुजदिल थे, वो डरते थे बड़ा। वो उस बंदे खुदा ने उन्होंने भी एक काम किया कि उसमें हमारी ग्रांट में 1 करोड़ का इजाफा किया, बाकी उन्होंने कुछ नहीं किया। वो मेरे ख्याल शायद एक तो उन्हें बोलना नहीं था, डरते थे बेचारे, वो बोल नहीं पाते थे, और दूसरा वो मीडिया को फेस नहीं करते थे। फेस भी किसी को किया तो सवाल लिख के जवाब दे दिया, जैसे नहीं कहते बच्चों को कायदा बढ़ाते। तो वो कोई इतना अच्छा एक्सपीरियंस मेरा नहीं रहा, मैं तब भी 2-3 साल प्रेसिडेंट रहा। अच्छा। फिर मरियम साहबा जो हैं, इनको आप जितना मर्जी प्रोजेक्ट बना के दिखा दें, अगर ये कन्विंस हो जाएं तब तो करेंगे, वरना नहीं। 1 मिनट में आप इनको कन्विंस करें कि जी आपको ये पैसे क्यों चाहिए, आपको ये प्रोजेक्ट क्यों चाहिए, उसकी प्रेजेंटेशन वो देखती हैं। अच्छा। मतलब शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब ये उसे कोई समझे उन्हें कि भाई वो मिलती नहीं, हमने भी उन्हें कन्विंस ही किया ना। अगर आप उन्हें अब देखें ना, जो कॉलोनी अब दी है जी, तो ये गवर्नमेंट पंजाब इस लैंड के पैसे दे रही है, आपको पता है। हाँ। हमने सिर्फ डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं, वो भी आपने 10,000 रुपये महीना ही देना है। ये जो असल लैंड के पैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब देगी रूडा को, और रूडा इसको डेवलप करेगा। अच्छा आशिष साहब, अब क्योंकि आपने ये वाली ज़मीन की बात कर लिया, इस पे अभी क्योंकि अभी दिसंबर में जब आपके इलेक्शंस से पहले, आपको पता सोशल मीडिया पे हर तरह की चीज़ लिखने वाले होते हैं, बहुत सारे लोग आप पे ये तनकीद कर रहे थे, ये कहते थे कि ये जो एक पेपर पकड़ा के तस्वीरें खिंचवाई गई हैं, ये सिर्फ एक रद्दी की टोकरी में जाने वाला एक कागज़ है, ये मिलेंगे नहीं, कुछ ही हो जाएगा। क्या मतलब, इसमें कोई फ्रॉड हो सकता है? क्योंकि आपने तो सबके नाम लिखे हुए, उस पर नंबर्स लिखे हुए, तस्वीर खिंचवाई है, इसमें भी फ्रॉड का चांस है? नहीं फ़ायदा, ये एक अब आपको देखेंगे, अब ठंड पड़ गई है सोशल मीडिया पे, अब इसलिए इलेक्शंस हो सब ठंडे हो गए। अच्छा, बात ये है कि ये कंट्रोवर्सी जो चली और ये जो उसको मुतनाज़ा करने की कोशिश की गई, वो क्या था? देखिए, इन्होंने
جب 18 میں جب فیبرری کا الیکشن ہوا 18 تاریخ کو انہوں نے ایک انفارمیشن لیٹر دی ہے محسن نقوی نے. صحیح ہے. اچھا اس میں یہ کہا گیا کہ 1457 لوگ تھے 1447. انہوں نے کہا کہ یہ کیمرہ مین کو 3 بار لے دیتے ہیں یہ رپورٹر کے ساتھ. باقی میں کسی کو صحافی مانتا نہیں ہوں, نہ ٹی وی کو مانتا ہوں, نہ پی ٹی وی کو مانتا ہوں, نہ اے پی پی کو مانتا ہوں, نہ نیوز روم کو مانتا ہوں. تو انہوں نے اپنی ایک صحافت کا اپنی دیوار بنا لی. اچھا وہ تھا انفارمیشن لیٹر. اس انفارمیشن لیٹر پہ لکھا تھا 180 دن 180 ڈیز کا مطلب 6 months 6 ماہ بعد آپ کو بتائیں گے. وہ بھائی سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ٹیک اوور کر لیا تھا, آپ یہ کر ہی نہیں سکتے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا یہ استحقاق ہی نہیں تھا. سب سے پہلے تو انہوں نے غلط کام وہ کیا. میڈم آئی سی ایم, انہوں نے وہ کہا کہ یہ تو غلط ہے. ظاہر ہے جب گورنمنٹ آ گئی اس کے بعد آپ کیوں کر سکتے ہیں, اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیسے کر سکتے ہیں, اس کا تو استحقاق نہیں. بالکل ٹھیک. اب جو ہم نے یہ لیٹر دیا یہ ایکچولی 2004 میں مجھے بھی ملا تھا. اچھا یہی وہ لیٹر ہے. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے لاہور پریس کلب ہاؤسنگ اسکیم فیز 2. اور اس میں کیا فراڈ ہے, جہاں پہ سی ایم کی اپنی تصویر لگی ہو, کیا وہ فراڈ ہو سکتا ہے؟ اور یہ لیٹر 2004 میں بھی یہی فارم تھا. یہ تبدیل نہیں ہوا, اس کی لینگویج تبدیل نہیں ہے, اس کا ڈیزائن بھی تبدیل نہیں ہے, اس کا کچھ تبدیل نہیں ہے. ایک تبدیلی ہے اس میں یہ ہے کہ اس کے اوپر سی ایم کی فوٹو ہے, یہ تبدیلی ہے. سیم لیٹر 2004 والا میرے پاس پڑا ہوا ہے, الاٹمنٹ لیٹر. یہ الاٹمنٹ ہے. 2014 کی بھی یہی ہے, اور آگے 2024 میں بھی یہی ہے. دیکھیں یہ پنجاب جرنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن جو ہے اس کو پوری پروٹیکشن ہے پنجاب جرنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن ایکٹ 2004 فیبرری 2004 میں یونینیمس بل پاس ہوا ہے. اس کو تو پوری چھتر چھاؤں ہے. یہ لیگیلٹی ہے اس کی کہ اس کو پنجاب اسمبلی نے یونینیمس پاس کیا ہے اس بل کو, اور یہ ہے پنجاب جرنلسٹ فاؤنڈیشن ایکٹ 2004. اب اس کو تو وہ ہے, اور یہ پی جے جیف بنی تھی وہ اسی لیے بنی تھی. اب ساری جو کالونیز ہیں لاہور, ملتان اور پنڈی, یہ تینوں کی تینوں یہ چلا رہے ہیں. اور پنجاب حکومت نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں یا ڈویژن میں ہم جرنلسٹ کالونیاں بنائیں گے. تو اس میں کون سا فراڈ ہے؟ وہ بالکل اچھا یہ فراڈ تھا. یہ جو کہہ رہے تھے, جو لکھ رہے تھے, یہ خود بھی وہ فارم لے کے گئے. آپ کو پتا ہے 1600-1700 لوگ لے کے گئے. تو یہ بات یہ ہے کہ وہ صرف الیکشن کے لیے تھا کہ لوگوں کو نہ خراب کر رہے تھے. تو وہ پہلے سے زیادہ خراب نہیں ہوئے, اور یہ مارجن اتنا بڑا آیا کہ شاید اگلے سال یہ انہوں نے نظر بھی نہیں آنا. 400 کا مارجن ہے. ماشاء اللہ. نہیں وہی بات ہے, جو کام کرے گا, سارے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, اگر وہ اب آپ کو جو بھی آپ سے ان کو کسی کی رشتہ داری نہیں ہے, لیکن وہی بات ہے آپ کام کر رہے ہیں, ڈلیور کر رہے ہیں, تو بس ٹھیک ہے. اس میں نہ ارشد انصاری کا پلاٹ ہے نہ رئیس انصاری کا. بالکل ہمارا نہیں ہے. تو باقی جو 2000 لوگ ہیں ان کا. انہوں نے اس وقت یہ پتہ کیا کیا آپ کو, ہمارے ممبر 2018 تھے جن کو پلاٹ نہیں ملے تھے کونسل ممبر, انہوں نے اس کے اندر سے صرف 990 کو دیا, 1500 بندے مائنس کیے میرے. اب وہ کہاں جائے, وہ پٹ رہے تھے. یہ تو عدالت میں عظما نے, میں نے پیچھے پڑھ کے ہائی کورٹ میں اسٹے تھا. ہائی کورٹ میں 100 بندہ تو ہمارا ممبر کیا ہوا تھا, اسٹے کیا ہوا تھا. یہ تو آگے چل نہیں سکتا تھا. ان کو میں نے یقین دہانی کرائی, ڈی جی پی آر سے لوگوں نے یقین دہانی کرائی, تو پھر ہائی کورٹ نے اسٹے ختم کیا, اٹھایا, تو پھر پروسیس شروع ہوا. اچھا ارشد صاحب, کیونکہ آپ مطلب ایک تو سینئر صحافی ہیں, تجربہ آپ کے پاس اتنا سارے, اوپر سے لاہور کے اتنے سارے ہزاروں صحافیوں کو لیڈ کریں, صحافت جو ہے صحافی پاکستان کے میڈیا کی آزادی کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ محدود کیا جا رہا ہے, کس طرح سے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں میڈیا کو تھوڑا سا بڑا اس وقت بڑا کڑا امتحان ہے میڈیا کے لیے. وہ اس لیے کہ نمبر 1 ابھی تو ایک آپ کو یاد ہوگا ڈیفیمیشن بل پنجاب آیا جی, اس میں بڑا کھینچنا تھا انہوں نے لوگ. اس میں میں بطور میں سیکرٹری جنرل بھی ہوں پی ایف یو جے کا, پاکستان فیڈرل جرنلسٹ کا. میں نے جا کے ہائی کورٹ سے اسٹے کیا, اور ہم نے ان سے لڑائی بھی کی. ہم کہتے ہیں بالکل بنائیں. دیکھیں مادر پدر آزادی کہیں بھی نہیں ہوتی. آپ نے اگر آپ فائر وال کی بات کرتی ہیں کہ چائنا نے فائر وال نہیں لگائی ہوئی, انڈیا نے فائر وال نہیں لگائی ہوئی, جو رائٹس ہوئے تھے لندن میں انہوں نے فائر وال نہیں لگائی, سب نے لگائی ہے. اور اس لیے لگائی ہے کہ دیکھیں اب اگر انہوں نے لگائی تو یہ لگا لیں فائر وال, میں یہ نہیں کہتا. لیکن یہ جو ایکٹ جتنے بھی آ رہے ہیں یہ نہ تو الیکٹرانک میڈیا کے لیے ہے نہ یہ اخبار کے لیے ہے, یہ صرف سوشل میڈیا کے لیے ہے. جو دیکھیں میں اس کے بالکل خلاف ہوں کہ آپ اپنے ایک جھوٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے, آپ ڈالر بنانے کے لیے آپ جو جھوٹ بولتے ہیں اور بول رہے ہیں, ہاں اور بول رہے ہیں, اس سے دیکھیں نیشنل سیکورٹی جو ہے نا ہماری ڈسٹرب ہوتی ہے. دیکھیں آپ آپ نے جو جھوٹ بول رہے ہیں, اب اس کو ہٹ کرتے ہیں نیشنل سیکورٹی کو. میں تو بڑا پرو پاکستانی ہوں, اور میں اور سب کو ہونا چاہیے. اسی ملک نے ہمیں عزت دی ہے, ہم نے ادھر ہی مرنا ہے. تو پھر اس ملک کے لیے مرے نا,
آپ یہ کس قسم کی جو لینگویج، کسی کی تصویر لگانا، جعلی اکاؤنٹ بنا کے لوگوں کو توبہ استغفار اتنی غلیظ گفتگو کرنا، کیا یہ کس معاشرے کا حصہ ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں اب دیکھیں اب یہ فیڈرل گورنمنٹ میں کیا ہو رہا ہے، پیکا 2016 ایکٹ میں ترمیمز آ گئی ہیں، جی آ رہی ہیں، ابھی آئی نہیں، یہ جو ترمیمیں اب آ رہی ہیں، تو ہم نے ان سے کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں، اچھا ان سے مشورہ کریں. جب تک آپ نے یہ عطاء صاحب نے یہ بات کی تھی فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن، انہوں نے کہا تھا ہم سب سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں گے، تو لیکن کیا آپ لوگوں کو نہیں بٹھایا؟ ابھی تک سٹیک ہولڈرز کو انہوں نے کہا تھا سب سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں گے، تمام سیاسی جماعتوں کو بٹھائیں گے اور اس کے بعد یہ بل اسمبلی میں لائیں گے. دیکھیں ابھی تک انہوں ابھی بنی نہیں ہے، بنا رہے ہیں، لیکن ابھی تک سٹیک ہولڈرز کی طرف یا پولیٹیشنز کی طرف وہ نہیں گئے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی پالیسی بنانے سے پہلے بالکل سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں. اگر نہیں بٹھائیں گے، جہاں انڈیپینڈنس کی بات ہوگی میں کھڑا ہوں گا. جہاں دیکھیں آزادی صحافت کے لیے ہمارے بڑوں نے کوڑے کھائے، قربانیاں دیں، جیلیں کاٹی، قلعے کاٹے. جہاں پہ آزادی صحافت پہ کوئی کڑا امتحان آئے گا، ہم بالکل اسمبلیوں کے راستے روکیں گے، ہم بالکل اسمبلی کے سامنے بیٹھیں گے، بالکل مال کو روکیں گے، بالکل پی ایم کے دروازے کو روکیں گے. اگر آپ بٹھا لیں گے ہمیں، آپ بٹھا لیں، ہمیں کنونس کر لیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ایکٹ میں ترمیم کر دیں، آپ چپ کر کے راتوں رات ایف آئی اے پرچے دیتی ہے اور لوگوں کو اٹھاتی ہے. تو یہ ہائی کورٹ نے، سپریم کورٹ نے بلا کے پھر ان کو کہا نا کہ اب آپ نے اٹھایا تو میں آپ کے خلاف کارروائی کروں گا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ضرور ترامیم لائیں، لیکن سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے ان سے مشاورت کر کے جتنے بھی تنظیمیں ہیں ان سے کریں اور اس کے بعد لیں. اچھا صحافت تو پہلے بھی مشکل تھی، لیکن آج کل کی صحافت اور زیادہ مشکل ہوگی، اور جو صحافیوں کی جسمانی تشدد اور حملوں میں بھی اضافہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور واقعی یہ پاکستان تیسرا خوفناک ترین ملک ہے صحافت کے لیے. ٹھیک ہے، ہاں دیکھیں مطلب دنیا میں اب یہاں جتنے ٹیکس ہو رہے ہیں، جتنا مارا جا رہا ہے، ایک تو اس میں کوئی ذاتی معاملات بھی ہیں. لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کسی کو ایک مرڈر ہوا کہ وہ صحافی مرڈر ہو گیا، لیکن اس کے ہم دیکھتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. بیک گراؤنڈ کسی کی دشمنی نکل آتی ہے، کسی کا قبضہ نکل آتا ہے، کسی کا کچھ نکل آتا ہے. تو ہم نے وہ تو نہیں دیکھنا، لیکن اگر ان کو راتوں رات ان کے منہ پہ کپڑا ڈال کے اٹھایا جائے اور ان پہ تشدد نشانہ بنا کے کوئی مہینے بعد پھینک دیا جائے، تو وہ ہمارے لیے کوشچن مارک ہے. ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ ان کو کون لے کے گیا، کیوں لے کے گیا، اس کے کیا مرغات ہیں. تو اس پہ تو واقعی اضافہ ہوا، اور اب کہیں جا کے تھوڑا سا کھڑا ہو گیا معاملہ، لیکن یہ ہے کہ اس پہ تھوڑا اضافہ ہوا، اور اس پہ ہم نے بڑا احتجاج بھی کیا. ہم نے صرف ان کو یہ کہا کہ آپ ضرور پرچہ دے لیں قانون کی. اگر میں کچھ کہتا ہوں، میں قانون سے بالا تر نہیں ہوں، نہ میں قانون سے باہر ہوں. کوئی بھی اس ملک میں بالا تر نہیں قانون سے. آپ ضرور کریں، لیکن اس کے طریقہ کار کو اڈاپٹ کریں. نا مجھے ایف آئی اے رات کو آ کے اٹھا کے لے جائے، کیوں؟ آپ کیسے اٹھا کے لے کے جائے؟ آپ آئیں، میری انکوائری کریں، مجھے بھی سنیں، ان کو بھی سنیں، اسٹیٹ کو بھی سنیں. اگر میں اس میں جرمدار ہوں تو پھر مجھے میرے دے دیں، لیکن یہ ڈائریکٹ اٹھا لیتے ہیں. اچھا تو سر مطلب اگر جب کوئی صحافی اٹھایا جاتا ہے یا کسی کے خلاف ہم کوئی بات ایسے سنتے ہیں، تو صحافتی تنظیمیں تو احتجاج ہی کر سکتی ہیں. دیکھیں ہم فائدہ ہم احتجاج ہی کر سکتے ہیں، وہی پرامن. ہم نے کون سا اینٹیں مارنی ہیں؟ عمران خان والا احتجاج نہیں، ہم نے وہ نہیں، وہ تو تشدد احتجاج، وہ ہمارا کام نہیں ہے. بھائی صحافیوں کا کام ہے اپنے پلے کارڈز لے کے کسی چوک میں بیٹھ گئے. ہم نہ پتھر مار سکتے ہیں، نہ ہم کسی ٹریفک کو روکتے ہیں. ہم تو سائڈ پہ بیٹھ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں. لیکن اگر جب ہمیں کوئی ایسا ہو کڑا، پھر ہم الحمدللہ پھر ہم نیشنل اسمبلی کو بھی روکتے ہیں. پھر پنجاب اسمبلی کے اندر کسی کو، میں نے خود ایک معاملہ ہوا، بزدار سی ایم تھا، تو میں نے اس کو اندر نہیں جانے دیا. میں کھڑا ہو گیا تو میں کہا آپ اندر نہیں جا سکتے. وہ تو ویسے بیچارہ ڈرپوک تھا، آپ سے تو ڈر گیا ہوگا. وہ کیا ہوا میں کہا آپ اندر نہیں جا سکتے. ڈی ایس این جی میں نے کہا اس کے لنک ہٹا دیں. کہنا ہوا کیا؟ میں کہا یہ معاملہ ہوا ہے، آپ کس طرح ہمیں یہاں روک سکتے ہیں کہ یہاں کوریج نہیں ہو سکتی. اس نے بندے بلائے، اس نے کہا کسے روکا؟ میں کہا آپ کے سیکرٹری نے. اس نے کہا کہ جو ارشد صاحب کہتے ہیں وہ ہوگا، کیوں روکا ان کو؟ میں کہا آپ اندر پہلے یہاں سے بتائیں. پھر وہ ایک دم ساری ڈی ایس این جیز لنک پہ آ گئی، سب لگ گئے. تو میرا مقصد ہے کہ کوئی ایسی بات ہو تو ہم روکتے ضرور ہیں، لیکن ہم آرام سے بات کرتے ہیں. لیکن انہیں پتہ ہے کہ میڈیا بائیکاٹ کرے گا، اور اگر میڈیا بائیکاٹ کرے گا تو سوشل میڈیا بھی اس کے ساتھ لگے گا، اخبار بھی لگے گا. تو پھر سمجھ آ جاتی انڈیو ڈیمانڈ کوئی نہیں ہے فائدہ. ہم ان سے ملتے ہی نہیں ہیں. ہماری جو ڈیمانڈز ہیں، ہم تو ڈیمانڈز بھی کوئی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں نہ چھیڑیں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں. نہ آزادی صحافت پہ کوئی سلب آئے، نہ انڈیپینڈنس پہ کوئی سلب آئے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا کام کرنے دیں. اور یقین کریں کہ جنرل پرویز مشرف کا دور تھا، آپ کو یاد ہوگا شاید، جتنی آزادی اس دور میں تھی نا، یقین جانیں میرے صحافتی دور میں تو سب سے اگر آزادی تھی صحافی کو
یا میڈیا ہاؤسز کو، وہ جنرل پرویز مشرف کا دور تھا. انہوں نے ایک دو مرتبہ جنگ پہ بڑا کڑا وقت آیا، اخبار بند کر دیا اور انہوں نے یہ وہ کچھ کیا، جیو کو بند رکھا، لیکن کچھ دن وہ بھی صرف ایک جیو اور جنگ کا معاملہ تھا. اس کے علاوہ یقین کریں کہ وہ میں نے خود ان سے بات کی، کہتے یار آپ جو دل کرتا کریں، جو دل کرتا لکھیں، جو دل کرتا بولیں. آپ کو اتنی آزادی اب تو آپ کو کبھی بھی نہیں ملتی. میں جل صاحب کی بات کر رہا ہوں، چلے گئے اللہ تعالیٰ نے رحمت کرے، سب نہیں جانا ہے. لیکن یہ میں اگر ایمانداری سے بتاؤں تو مجھے لگا کہ وہ جو تھا نا وقت جل صاحب کا، وہ بڑا آئیڈیل تھا. اور اس میں بڑے ہی میڈیا ہاؤسز بنے، بڑا فلورش ہوئے، بڑی تنخواہیں تھی، بڑے بڑے کام تھا. اب تو اس انڈسٹری کا بہت برا حال ہے. تو ارشد صاحب یہ وہی ویسے آپ نے کہا کہ اس وقت بڑی ساری تنخواہیں تھیں، ابھی بھی ہوتا ہے، بڑی ہیوی پیس پہ لے کے چلے جاتے ہیں، اور کچھ ہی ٹائم کے بعد جو نئے چینلز آتے ہیں وہ لانچ کرتے ہیں اور سارے بڑے بڑے نام چلے جاتے ہیں. اچھا بڑے ناموں کا تو پھر بھی فائدہ ہی ہے کیونکہ ان کو تو دوبارہ کوئی بڑا چینل اٹھا لے گا، ادھر سے ادھر چلے جائیں گے. وہ جو باقی اتنے سارے امپلائے جاتے ہیں ان کا کوئی بھی بیچاروں کا پرسان حال نہیں ہوتا. اگر کسی کی 20 سال پہلے جو تنخواہ تھی آج بھی وہی ہے. بالکل. اور 20 اب 100 گنا، ایسے چینلز کو تو لائسنس نہیں ملنے چاہیے. میں تو 200 گنا مہنگائی زیادہ ہوئی ہے، 200 گنا. کیسے وہ مینج کر رہے ہیں؟ اب وہ کیسے اپنے ان کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اتنے جرنلسٹ جو چھوڑ گئے جرنلزم، کوئی بیچارہ کاروبار کر رہا ہے، کوئی دکان کر رہا ہے، پوری روٹی نہیں پوری ہوتی، روزی ہے ہی نہیں، پوری نہیں ہو رہی. ایسے تو دیکھیں اگر تو CNN بیٹھ گیا تھا ایک دور میں، تو گورنمنٹ نے اس کو اپ لفٹ کیا، گورنمنٹ نے پیسے دیے. اگر آج میڈیا انڈسٹری کو آتا ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے سپورٹ کرے. اور جب تک گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرے گی کیسے میڈیا ہاؤسز چلیں گے؟ نہ تنخواہیں بڑھاتے ہیں، نہ یہ بندے رکھتے ہیں. اب ہم جاتے تھے پہلے الیکشن لڑتے تھے، اب مجھے پتا ہوتا تھا کہ ہمیں جانا ہے، وہ 60 70 100 بندہ بیٹھا ہوگا. جہاں 100 بندہ ملتا تھا وہاں صرف 10 لوگ ملتے. اتنے لوگ نکالے گئے یہاں سے. تو میں یہ آپ نہیں سمجھتے ایسے بھی اس کے لیے بھی کوئی قانون ہونا چاہیے؟ یہ جو چینلز آتے ہیں لے کے پہلے ہونا چلے جاتے ہیں، اس کے بعد میں ٹی وی چینلز کے لیے پیمرا بیٹھا ہوا نا، 6 ماہ تک سیلریز نہیں ملتی ہیں ان لوگوں کو جو چینلز میں کام کر رہے ہیں. نہیں مل رہی ہے. جو آپ نے ابھی کہا نا یہ بات ٹھیک ہے کہ چینلز کے لائسنس یہ دے رہے ہیں، نہیں مل رہے، وہ بڑی سافٹ لانچ کرتے ہیں، بڑی ہائی پروفائل، اور مہینے 2 تنخواہ، تیسرے مہینے ختم. بالکل یہ ہو رہا ہے. اور وہ کون لوگ ہیں؟ انفارچونیٹلی میڈیا کو گریب کیا لینڈ مافیا نے. ہاں واقعی. اب ایک دو چینل چھوڑے، سارے لینڈ مافیا نے گریب سب کیا. ایسے ہی ہے بالکل. اور ان کے اس لینڈ مافیا نے کیوں گریب کیا؟ اس کے پیچھے ان کی بددیانتیاں، ان کی زمینیں ہیں، ان کے اربوں خربوں روپے کے کاروبار ہیں. کالے جو دھن کو انہوں نے وہ وال بنانے کے لیے انہوں نے کہا چلو 1-2 ارب ایتھے بھی خرچ دو. اچھا ارشد صاحب، تحریک انصاف نے ملک میں آئے روز ایک تماشا لگایا ہوتا ہے، ابھی بھی لگا ہوا ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ وقت ہے کہ یہ سب جو جماعتیں ہیں، آج وقت وہ آ گیا کہ APC ہونی چاہیے، آل پارٹیز کانفرنس. ابھی وہ چل رہا ہے نا، ان کے مذاکرات. ہاں جی، گورنمنٹ کے اور تحریک انصاف کے مذاکرات چل رہے ہیں. یہ اچھی بات ہے، بیٹھ کے بات ہونی چاہیے اس ملک میں نا. بیٹھ کے دیکھیں، یہی ایک جمہوری ادوار میں یہی ایک اچھا حل ہوتا ہے کہ آپ ٹیبل پہ آ جائیں، ٹیبل پہ بیٹھ کے آپ کام کریں، ٹیبل پہ بیٹھ کے ٹاکس کریں، اپنی جو جائز ڈیمانڈ ہے وہ گورنمنٹ کو دے دیں، جو بھی جائز ڈیمانڈ ہے. مطلب رہائی ہیں، آپ کے بندے پکڑے گئے، لیکن جو انہوں نے کیا 26 نومبر کو وہ بھی کوئی طریقہ تو نہیں تھا. جو 9 مئی کو ہوا وہ کیا طریقہ تھا؟ دیکھیں میں تو اس وقت بھی اس کو کنڈیم کیا تھا 9 مئی والے واقعہ کو، اور 26 کو کیا ہوا؟ دیکھیں وہاں پہ کیا بندے شہید نہیں ہوئے. اگر ادھر بھی کوئی بندے اللہ معافی دے جاں بحق ہوئے تو وہ بھی غلط ہے. دیکھیں دونوں طرف بالکل. دیکھیں اب لوگ تو ہمارے پاکستانی تھے، ہم ہی میں سے تھے نا، اس کو ہم بھی اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، وہ بھی غلط ہے اور ہم اس کی بڑی شدید مذمت کرتے ہیں. لوگوں کو لانا اور تماشا لگانا، اگر وہ پولیس کی گولی کا شکار ہوئے تو یہ بھی غلط ہے. اور اگر وہ ان کی کوئی گولی کا یہاں پہ کوئی پولیس والا شہید ہوا یا سیکورٹی کوئی بھی سیکورٹی ایجنسی کا اہلکار شہید ہوتا ہے تو وہ بھی غلط ہے. لیکن اس ایکسٹینڈ پہ جو ہے نا وہ نہیں، ملک کو ڈیسٹیبل نہیں کرنا چاہیے. آپ کو لگتا ہے مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ میرا خیال ہے کہ مذاکرات تو وہ جو جتنے ہیں وہ تو اس میں کچھ جو چیزیں ہیں شاید وہ انہیں مل جائیں کہ جو ان کے پکڑے سیران ہیں ان کو رہا کر دیں، یا ان کو رہا کر دیں. لیکن ابھی ملٹری کورٹ سے بھی سزائیں ہو چکی ہیں، وہ تو ان کا تو مجھے نہیں پتا کہ وہ آگے ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے یا سپریم کورٹ جائیں گے، وہ تو نہیں چھوٹیں گے. لیکن یہ جو 26 نومبر والے ہیں، 26 نومبر والے شاید ان کی کوئی بڑی لمبی فہرست ہے وہ جو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو بھی رہا کرو.
ابھی دیکھتے ہیں کہ سر اصل مسئلہ تو یہی ہے نا کہ عمران کو رہا کرو. وہ کہ اب دیکھیں عمران پہ میرا تو خیال ہے کہ یہ گورنمنٹ کیسے کرے گی، چونکہ جتنے مقدمات ہیں چھوڑنا تو عدالتوں نے جی عدالتوں نے چھوڑنا ہے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کورٹس پہ کہ وہ مقدمات کو کس طرح لیتے ہیں. اب یہ اگر گورنمنٹ یہ کہتی ہے ہم چھوڑ رہے ہیں، گورنمنٹ کے پاس کیا کون سی گدر سنگھی ہے، وہ اختیار ہی کوئی نہیں، وہ چھوڑ ہی نہیں سکتے. وہ بھائی یہ تو اگر اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں وہاں پہ انہوں نے مقدمہ دیکھنے ہیں، سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، لوور کورٹس ہیں، سیشن کورٹس ہیں، وہ کتنے تو مقدمے ہیں سینکڑوں. اب وہ ایک ایک مقدمے سے بری ہوں. یہ گورنمنٹ شاید یہ بات تو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگی. یہی شاید کہہ دے کہ ٹھیک ہے اب جتنے مقدمات ہیں وہ آپ اب عدالتوں میں سامنا کریں، وہ عدالتیں بیل لیں گے، ہم آگے نہیں کریں گے. شاید یہ ایسی کوئی آپ بات ویسے کب تک دیکھ رہے ہیں ان کی رہائی؟ آپ کو باہر آتے کب تک نظر مجھے کوئی مستقبل قریب میں نظر نہیں آتا. اچھا مستقبل قریب میں نظر نہیں آتا، جو ہے وہ تو نظر نہیں آ رہا. لیکن دیکھیں اس ملک میں بڑی انسرٹن قسم کی پالیٹکس ہے. یہ بہت انپریڈکٹیبل ہے، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ سیاست نہیں سرکس ہے. یہ پہیا گھوم جاتا ہے اور یہ پہیا بڑی جگہ سے گھوم رہا ہوتا ہے. جہاں سے وہ پہیا گھوما تو مے بی یہ ایک سیکنڈ بھی نہ لگے. اچھا دیکھیں نا یہ تو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا، تو ایک ہی دن میں سارے مقدمے لگیں گے اور ایک دن سپریم یا کوئی بھی کورٹ بیٹھ کے کہہ دے گی عمران پہ جتنے مقدمے بری آئندہ سے آپ ان پہ کر ہی نہیں سکتے. یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ ہوا ہے، ایسا ہوا ہے کہ آپ نے جتنے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا ہے کہ آپ نے جتنے مقدمات دیے ان میں بری آگے بھی نہیں کرنا. یہ تاریخی فیصلہ تھا نا ویسے، ایسا کبھی نہیں دیکھا ہم نے. بھی جتنے مقدمات درج کریں گے وہ بھی نہیں کریں گے، اس میں بھی بری. واہ واہ واہ. ویسے خان صاحب کا ایک پروٹوکول تھا نا، یہ بھی ہوا نا اس ملک میں. تو یہ بل بھی کچھ بھی ایکسپیکٹیشن ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ابھی سرکس تھوڑا سا چل رہا ہے. ابھی دیکھیں یہ تو اب جانتے ہیں جو ملک کو چلانے والے ہیں کہ وہ کیسے. اچھا اب آپ جو خیر سے دوبارہ سے ایک دفعہ بنے ہیں صدر، تو اس بار آپ کے منشور میں کیا کیا چیزیں ہیں صحافیوں کے لیے، آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہاں یہ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں ہم نے کوئی کام 2024 میں فائدہ چھوڑا ہی نہیں ہے. ہم نے پریس کلب کا کوئی اندھیرے جو ہو گئے تھے پورا اجالا ہو گیا. جمنیزیم ایسا خوبصورت تیار کیا ہم نے چونکہ کلب میں سپورٹس ہونی چاہیے. ہم نے نیچے ہال میں نے پورا جمنیزیم اور 100-150 بندہ جمنیزیم ہوتا ہے، اتنا زبردست بنایا، بڑے پیسے لگائے. اس کے ساتھ سنوکر ٹیبلز ہیں، وہاں پہ ٹینس کی ٹیبل ہیں، دوسرے ٹیبل ٹینس ہے، کیرم بورڈ ہے. پورا میں اپنا ہال کو سپورٹس ہال بنا دیا تاکہ لوگ آئیں. دیکھیں ایکسٹرا کریکولر دیکھیں صافی آتا ہے، وہ کہتے ہیں یار کوئی ہے ہی نہیں. اب آپ جم میں جائیں گے تو وہ بھی 10-10 ہزار میں مہینہ لیتے ہیں. تو وہاں ایسا جم بنا دیا، کوچیز ہے وہاں پہ رکھتی ہے. پھر ہم اپنے ہالز سچے نیچے اوپر ساری لائٹس ٹھیک کی. ایک بڑی خوبصورت قسم کی مسجد اندر میں نے بنائی ہے، لیکن وہ میں نے ڈونیٹ کرایا اپنے دوست سے. ان کے کوئی 20-25 لاکھ لگایا. اور نماز ہم پڑھتے تھے تو جگہ نہیں تھی ہوتی، تو وہ ہم کبھی تری وہاں ڈالتے تھے. وہ انشاءاللہ تیار ہو گئی بڑی خوبصورت ماشاءاللہ. تو ظاہر ہے نماز کی جگہ اللہ کا گھر ہے، اس کو اچھا ہونا چاہیے. پھر ہم نے وہاں پہ کینٹین میں تمام چیزیں ٹھیک کر دی، تمام کچن کو بڑا خوبصورت بنا دیا. اور جو ظاہر ہے وہاں پہ ایک اٹریکشن کیا بیٹھنے کے لیے، آپ کے نہ کو کھیل رہے ہوں یا آپ کو اچھا کھا پی رہے ہوں. اب مجھے 10 روپے کی چائے مجھے بتائیں، 10 روپے کی چائے جو ہے آپ کسی کھوکے پہ چلے جائیں، ڈھابے پہ چلے جائیں نا، وہ جسے ہم کہتے ہیں ڈھابے پہ بھی اس 100 روپے لے لیتے ہیں. تو 10 روپے کی آپ کو پتہ ہے میری سبسڈی کتنی ہے سال کی؟ 2.25 کروڑ روپے سبسڈی. اگر آپ آج آپ کو 30 روپے کی روٹی نہیں نہ ملتی، آپ کے پاس اگر وہاں پہ 60-70 روپے ہیں، آپ نے بہترین دوپہر کا کھانا کھانا ہے، سویٹ بھی کھانی ہے، چائے بھی پینی ہے. اس کا مطلب ہے میں روزانہ پریس کلب چلی جایا کروں اچھا کھانا اور میٹھا کے لیے. اور 50-60 روپے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو سر خواتین کے لیے بھی کچھ کام کر رہے ہیں؟ خواتین کے لیے ہونا چاہیے. ہم ایک امینڈمنٹ لا رہے ہیں اچھا کہ آپ کو ایک خاتون کی وائس پریزیڈنٹ کی سیٹ ایک آئی ہے جی. اچھا ابھی ہم نے باڈی میں بنی بھی ہے؟ ہاں نہیں اب بنا رہا ہوں. اس کو ایک ہمارا ایک طریقہ ہے. اچھا اس وقت کوئی نہیں ہے، لیکن خاتون کی وہ مختص ہوگی نائب صدر کی سیٹ. اس میں اس پہ ہم ابھی گورننگ باڈی میں اپروول دے دی ہے. ابھی میں اس کو شو آف کروں گا. اس کا ہمارا ایک طریقہ کار ہے ہی نہیں. ہم وہ ساری اپنی امینڈمنٹس باہر لگائیں گے، لوگ اس کو پڑھیں گے، اس کو سرکولیٹ کریں گے. اس کے 15 دن بعد ایکسٹرا اجلاس بلائیں گے جنرل ہاؤس کا، اس میں اپروول دیں گے. اور ان کے لیے ہم نے اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے ذہن میں ہے کہ ہمارے پاس اسپیس تو ہے، کوئی ایسا ایک ہال بنا دیں جہاں پہ ان کے پاس کمپیوٹر ہوں، علیحدہ بیٹھے ہوں، ان کے پاس ایک علیحدہ سیٹ اپ ہو. دیکھیں 200 کے قریب میری جو خواتین ہیں وہ ممبر ہیں، اور وہ دیکھ بھی رہی ہیں میری طرف.
دیکھتے ہی میری طرف ہیں سبھی کو آپ سے اس نے کرنا کیا ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی ایک ایجنڈے میں شامل۔ چلیں بہت شکریہ عائشہ صاحب، تمام دیکھنے والوں کا شکریہ، آخر میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔